عمر بن عبد ود واصل جہنم ہو گیا مولا کائنات دے ہتھوں اگے جدو عمر بن عبد ود مریا نا قتل ہویا مولا کائنات دے ہتھوں تے 5000 دا لشکر سامنے خندق دے آ گیا جتوں عمر بن عبد ود کراس کر کے آیا سی سامنے آ گیا اور انہوں نے کیا سی عمر بن عبد ود دا بدلہ لینا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں تلوار پکڑی اور 25,000 لشکر کے سامنے حضور کھڑے ہو گئے تنے تنہا حضور کھڑے ہو گئے امام بوسیری نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور جب اکیلے بھی چلتے تو ایسے لگتا کہ حضور کے پیچھے لاکھوں کا لشکر چل کے آ رہا ہے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام یہ تو حالت ہے ان کے خطبے کی ہیبت پہ جب حضور تنے تنہا تلوار پکڑ کر 25,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو امام الانبیاء کی ہیبت کا اندازہ کیا ہوگا وہ عالم کیا ہوگا ہے جی کائنات کی ہر چیز تھر تھرا رہی ہوگی امام الانبیاء کھڑے ہوئے سامنے 25,000 کا لشکر آیا حضور تنے تنہا 25,000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جب انہوں نے امام الانبیاء کے ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام ان کے سیف کی ہیبت پہ لاکھوں سلام اس وقت تو منظر ہی عجیب ہوگا نا حضور تنے تنہا سامنے کھڑے ہیں یخ سردی ہے ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہے اور انہوں نے کہا اچھا ہم خندق پار نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ ہمیں عمر بن عبد ود وہ لاش دے دو اس کی کھال میں جتنا سونا اور چاندی آتا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے لیکن تو آیا نہ در دے کیوں بد نصیبہ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں حالانکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کے مقابلے میں آئے کھڑے ہیں لیکن یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کریمہ اور دوران جنگ بھی اخلاق کریمہ اور حضور نے فرمایا ہم لاشوں کی خرید و فروخت نہیں کرتے انہیں کہو اپنی لاش اٹھا کر لے جاؤ یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ دوران جنگ وہ پار کر کے آیا واصل جہنم بھی ہوا انہوں نے کہا ہم اتنا سونا دیں گے جتنا اس کی کھال میں بھر جائے اس کے وزن کے مطابق آ جائے ہم اتنا سونا دیں گے حضور نے فرمایا یہ لے جاؤ ہم مرداروں کی اور بدبوداروں کی لاشوں کا سودا نہیں کرتے جو اسلام کے مقابلے میں آئے لیکن آج اہل عرب مرداروں کی لاشوں کا کیا سودا کرنا وہ تو فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے مزید اسرائیل کو سونے اور چاندی کے تحائف دے رہے ہیں اور جناب $40 بلین کے جہاز دے رہے ہیں کہ تم ان کو ضرور مارو لیکن یہ یاد رکھنا فلسطین والے زندہ رہے یا مر گئے تمہارا ذلت مقدر ہو جائے گا اسی امریکہ کے ہاتھوں وہ جس نے کل تک امریکہ سے دوستیاں کی آج تک وہ بچا کوئی نہیں یہود و حنود کی دوستی سے کسی نے آج تک خیر پائی نہیں ہے یہ قرآن کی نصیحت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض میرے حبیب کے غلاموں ان کو دوست نہیں بنانا یہ آپس میں یار ہیں لیکن تمہارے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں کہ عراق کو تو پکڑ لے شام کو میں پکڑ لیتا ہوں لبنان کو تو پکڑ لے فلسطین کو میں پکڑ لیتا ہوں کشمیر کو تو پکڑ لے چیچنیا کو میں پکڑ لیتا ہوں بوسنیا کو تو پکڑ لے اور شام کو میں پکڑ لیتا ہوں یہ تو وہاں بیٹھ کر یہ سازشیں کرتے ہیں بہرحال چشم فلک نے ایک نظارہ ایسا بھی دیکھا آج تو اہل عرب بلکہ اہل عرب تو نہیں کہنا چاہیے عرب کے نام نہاد حکمران ورنہ عربیوں میں بھی بڑے بڑے غیرت مند موجود ہیں موجود ہیں لیکن عرب حکمران جو اپنے آپ کو عرب حکمران کہتے ہیں وہ سارے آج ٹرمپ کی ایک آمد پر لیٹ گئے ایک چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب صلاح الدین ایوبی مارکہ حطین سے پہلے ایک مذاکرات کے لیے ٹیبل سجایا گیا اور صلاح الدین ایوبی اکیلا تنے تنہا پوری امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے گیا تنے تنہا اور ادھر سے جو مسلمان حکمران تھے اس وقت کے بھی ایسے ہی ہے نا اور پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب اس وقت بھی تو تھے نا تو وہ سارے جناب ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی اکیلا تنے تنہا گیا لیکن اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے تاریخ میں قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی تاریخی آئینے میں جو ڈائری لکھی ہے اس کے اندر ایک ذکر ہے صلاح الدین ایوبی کے بھانجے کا کہتے ہیں کہ اس دن صلاح الدین ایوبی کے بھانجے نے بڑے
جدید قسم کے جناب سوار تیار کیے اور بڑے جناب بناؤ سنگار کر کے گھوڑے تیار کیے اور ان گھوڑوں کی پاؤں کی پازیبوں میں سونے کے وہ کنگن ڈالے. جا کر صلاح الدین ایوبی کو سلامی پیش کی. کہتے ہیں جب 21 حکمران آ گئے نا, سارے ٹیبل پر بیٹھ گئے اور سامنے خیمہ لگا ہوا تھا. وہ آیا اور اس نے خیمے کی جو تنیوں کے سامنے جناب وہ پردے لٹک رہے تھے, وہ اپنی تلوار کے ساتھ ایسے کاٹے ایسے کر کے. اور جب وہاں سے صلاح الدین ایوبی آ رہا تھا اور جناب اس نے کاٹی اس لیے کہ کفر پر ہیبت طاری ہو, تو سامنے جتنے بھی مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جناب خیمے سے جب باہر دیکھنا شروع کیا تو جناب وہ گھوڑوں پر سوار اور وہ اس کے بھانجے کی قیادت میں صلاح الدین ایوبی کے گرد گھومتے ہوئے اور سونے کی پازیبیں گھوڑوں نے پہنی ہوئی اور وہ اس تنتنے کے ساتھ اس روب کے ساتھ صلاح الدین ایوبی بڑے اطمینان کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا. جب ان کی جانب چل رہا تھا نا تو قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا کہ صلاح الدین ایوبی آدھے مذاکرات اس وقت جیت گیا تھا جب اس کو ایسی سلامی کے ساتھ کفار کے سامنے پیش کیا گیا. آدھے مذاکرات صلاح الدین ایوبی جیت گیا. اس نے کہا اس کی وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا اس کی وجہ اس لیے بنی کہ اس کے بھانجے نے اسلام کے گھوڑے کھول کر اسلام کے سب سے بڑے مجاہد کے آگے پیش کر دیے. اور جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ پہلی بات ہی یہ شروع ہوئی کہ یار تمہارا بھانجا تو بڑا لائق ہے, بڑا جناب قابل سوار ہے اور بڑا جناب دلیر ہے, اس نے تو آج تمہاری آمد کا سلسلہ ہی بند کر دیا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا میں اسی تنتنے اور اسی روب اور اسی وقار اور اسی شان و شوکت سے عنقریب فلسطین میں داخل ہو رہا ہوں. اس نے کہا یہ پورا عالم کفر تقریباً 22 ملکوں کے جرنیل اور ان کے بادشاہ بالڈون اور فلپ آگسٹس اور بڑے بڑے نامی گرامی کہتے ہیں کہ مذاکرات اس بات پر ختم ہو گئے کہ انہوں نے کہا آپ تو ہمیں فیصلہ سنانے آئے ہیں, آپ ہم سے بات کرنے نہیں آئے. صلاح الدین ایوبی نے کہا میں تمہیں فیصلہ اس لیے سنانے آیا ہوں کہیں تم یہ نہ کہو کہ صلاح الدین نے ہمیں بتایا نہیں, ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا, میں صرف تمہیں بتانے آیا تھا کہ میں اسی شان و شوکت سے فلسطین میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہوں. یہ ہے اسلام کی تاریخ, یہ ہے اسلام کی بات, یہ ہے اسلام کا رعب اور دبدبا. پھر وہ اقبال کے مطابق یہ غازی یہ تیرے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق اور طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. بہرحال پھر غزوہ احزاب کی جانب میرے غزوہ احزاب ختم ہو گیا. جب غزوہ احزاب ختم ہوا تو اس میں ختم ہونے کی بھی بڑی ایک عجیب ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضور نے اپنے شکم انور پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور پورے غزوہ احزاب کے لشکر صحابہ کرام کے 3000 لشکر کے حضور مزاج پرسی کر رہے ہیں. حضور پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے, تمہارا کیا حال ہے, تم اپنے جناب اپنے ناکے پہ ٹھیک بیٹھے ہو, تم اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھے ہو, تم اپنے مورچے میں ٹھیک بیٹھے ہو. حضور سب کی حال دریافت کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے رازداری کی سب سے زیادہ باتیں کی ان میں حذیفہ بن یمان بھی ہیں. آپ بڑی شان و شوکت والے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سخت سردی تھی, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, میں سردی کی وجہ سے اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے زمین کے ساتھ لپٹ کر چپک کر اور جناب لیٹا ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی خاطر خواہ لباس بھی نہیں تھا, میں جناب زمین کے ساتھ لپٹ کر اس کی حرارت لے رہا تھا. کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور حضور نے اپنے پاؤں کے مبارک پاؤں کے دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پا پر. کہتے ہیں امام الانبیاء نے اپنے مبارک ٹھوکر سے مجھے کہا کون؟ میں نے کہا حضور حذیفہ. کہتے ہیں کہ سردی کی اتنی شدت تھی کہ میں کھڑا ہو کر حضور کا استقبال نہ کر سکا. صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے, جسم کے اندر اتنی نقاہت آ گئی. ہنالک ابتلی المؤمنون, ہے مطلب کہ میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نوں جھجوڑ کے رکھ دیتا, یعنی کھان واسطے بھی کچھ نہیں. اور جناب سامنے 50,000 دا لشکر بھی اور سخت سردی بھی, ٹھنڈی ہواواں بھی اور جناب ٹھنڈی بارش بھی اور سارا کچھ موجود, اور میرے حبیب تواڈے غلاماں نوں اسی جھجوڑ کے رکھ دیتا. جسم کے اندر وہ اتنی قوت بھی کٹ لئی کہ وہ کھڑے ہو کر حضور دا استقبال کر سکن. کیا حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں زمین نال چمٹ کے لیٹے ہوئے اس طرح کر کے چمٹ کے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا کون؟ میں کہا حضور حذیفہ. حضور نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ حذیفہ. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کہتے ہیں میں نے اتنی سخت سردی لگ رہی سی کہ میرا جسم کپ کپا رہا سی. کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ چل حذیفہ لشکر کفار دی جا کے خبر لے کے آ. 50,000 دی تنے تنہا خبر لے کے آ. انہاں دے لشکر جا دے خبر لے کے آ
کہنے میں جدو اگے گیا نا تو حضور نے واپس بلا لیا. ہاں جی وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. پر میں حذیفہ اتنے جا کے کوئی شرارت نہیں کرنی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں چلا گیا, میں خفیہ رستہ تے ہوندیاں, خندق دے خفیہ رستہ تے ہوندیاں میں جا لشکر دے وچ چلا گیا. کہتے جدو میں لشکر دے وچ گیا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی, سارے سرداراں نے قریش, سرداراں نے مکہ, وہ سارے جناب بیٹھے ہوئے اور وہ بیٹھ کے جناب اگ سیک رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ یار یہ کی بن گیا, یہ جناب اسی گھروں بھی اترو جناب مکے تو بھی دور آ گئے ہیں, دیار غیر چ آ گئے ہیں. اگے آ کے انہوں نے خندق کھودی, ساڈے بڑے بڑے وڈے سوار جناب ٹپ کے سامنے گئے اور جناب پار کر کے سامنے گئے, وہ بھی واپس زندہ نہیں آ سکے. اس جنگ کا کی اختتام, وہ جنگ دے بارے گلاں کر رہا ہے. کہتے جنگ دے بارے گلاں کر رہا ہے. کہتے میں چلدے جدو آیا نا تو کہتے جناب اگ دی روشنی, ابو سفیان بیٹھے ہوئے, اجے حضرت نہیں بنے, اجے حضور تے کلمہ نہیں پڑھیا ہے, غزوہ احزاب. کہندے ابو سفیان سامنے بیٹھے ہوئے اور انہاں دے چہرے اتے اگ دی روشنی پہ رہی اور کہندے میں این کر کے کمان نو ہاتھ لایا اور تیر کھچن دی کوشش کیتی. پھر مینوں حضور دا فرمان یاد آ گیا. حضور نو پتہ سی کہ حضرت حذیفہ بن یمان جان گے اور جناب تیر دی نوک اتے ابو سفیان آ جان گے, لیکن حضور نے پہلے ہی احتیاط فرمائی ہے جی. حضور نے پہلے جناب متنبع فرمایا. کہنے میں کمان رکھ لیا, میں بھی جناب وہ حجازی پگڑی پا کے انہوں نے جناب ٹولیاں وچ بہ گیا. کہتے جدو میں بیٹھا وہ گلاں کر رہا ہے. کہتے اتنی دیر ابو سفیان اٹھے اور باہر گئے اور باہروں واپس آئے اور آ کے کی کہنے لگے, انہیں کہا یار ہووے نہ ہووے کوئی حضور دا غلام ساڈے وچ موجود ہے جاسوسی کرن واسطے. انہیں کہا تینوں کیویں پتہ لگیا؟ انہیں کہا میں باہر اونٹاں دیاں جناب مینگڑیاں دیکھ کے آیا, ساڈے اونٹ گھاس اور غلہ کھا رہے ہیں, لیکن مدینے دے جڑے اونٹ ہیں وہ کھجورا کھانے ہیں, تے اونٹاں دیاں مینگڑیاں وچوں کھجورا دیاں جناب گٹلیاں نکل رہی ہیں. تہاڈا کی خیال ہے بھی جڑے حضور دے مقابلے چ آئے ہیں وہ کوئی ایویں سن, وہ بڑے جناب ذہین سن, لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسہار اب کے بڑے بڑے, جو بھی سی جتنا بھی تگڑا سی جو بھی آیا تو پھر حضور دے قدمہ چ آیا تو پھر ہے جی حضور دے قدمہ چ, جس کے آگے کھینچی گردنیں, جس کے آگے سرے سروراں خم رہے, اور سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. حضرت حذیفہ بن یمان کہنے اتنی دیر انہوں نے جناب ہانڈیاں چڑھائی ہوئی ہیں سن, جناب انہوں نے کباب بھنے جا رہا ہے, انہوں نے جناب اونٹ روسٹ ہو رہا ہے, اور سارا کچھ جناب کھان پین کی تیاری ہو رہی. کہنے اتنی دیر جھکڑ چلیا تیز, ریحن سرسرن جنود اللہ ہیں جی, اور جھکڑ کنا چلایا؟ فرشتے چلایا. تیز جھکڑ چلیا جدو تیز جھکڑ چلیا تو کہنے انہوں نے ہانڈیاں مودیاں ہوئیاں, انہوں نے خیمے اکھڑے اور انہوں نے اونٹ رسیاں توڑا کے دوڑے, اپنا جناب جنگی سامان ڈھانڈا ڈیڈا وہ جناب سانبیا تے واپس مکے نو جناب چل پے. اور کہنے میں کھڑا ہویا منظر دیکھتا رہا اتھوں تک کہ وہ پہاڑیاں بھی کراس کیتیاں, پھر انہاں پہاڑیاں کے اندر چلے گئے. جدو میری اکھاں تو اوجل ہوئے نا تے کہنے میں دوڑیا پھر حضور دی بارگاہ وچ, کہنے میں دوڑیا پھر حضور دی بارگاہ اور میں نسے آ کے کہا, میں کہا حضور ہو گئے, اور نس گئے, اور چلے گئے. انہوں دے لشکر بھی تباہ ہو گئے, انہوں دی سواریاں بھی تباہ ہو گئیاں, انہوں دے کھان پین دے سامان بھی غرق ہو گئے. کیا کہ سنو اے ہے میرے آقا مولا دی سنت, جدو اللہ کو عزت دے اور کوئی جناب مرتبہ اور جب دشمن دے مقابلے فتح دے تے پھر حضور دی سنت کی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور کھڑے آلے سدھا سجدے گئے اور حضور نے اللہ تعالیٰ دی تسبیح حمد و ثنا بیان کی تھی, اور حضور نے فرمایا انشاءاللہ اج تو بعد انہاں نوں جرت نہیں ہوئے گی یہ ہن مدینے وال نہیں آن گے, بلکہ اسی ہن مکے وال جاواں گے.